بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوز ود نیوز ٹو یو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جو مواد ملا ہے پی ٹی آئی کے گرفتار سوشل میڈیا کارکنوں سے، آفیسز چلانے والوں سے، وہ انتہائی خوفناک بھی ہے اور چشم گشا حقائق پر بھی مبنی ہے۔ اسی وجہ سے حکومت نے ایک JIT IG اسلام آباد کی سربراہی میں بنا دی ہے، جو کہ سارے معاملے کی تحقیقات کرے گی۔ اور دوسرا بڑا جو پہلو ہے جس کے اوپر بات کریں گے وہ ہے حنا پرویز بٹ کی گوگل دھونی۔ اس کی حقیقت کیا ہے جس کی وجہ سے ایک یہودی جو لارڈ ہے وہ سٹ پٹا اٹھا۔ ظاہر ہے جی، اب حنا پرویز بٹ صاحبہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ان کے پاس بھی عہدہ آ گیا ہے اور نون لیگ کی بہادر اور شیرنی قسم کے لیڈروں میں وہ شمار ہوتی ہیں۔ تیسری جو بات ہے وہ ہے ریفرنس پی ٹی آئی نے دائر کر دیا ہے چیف الیکشن کمشنر اور اس کے اراکین کو فارغ کرنے کے لیے کہ ان کو آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا جائے، اور ان کے سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ ریفرنس جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ آپ ایک نوٹیفیکیشن دیکھیں جو کہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن کہتا ہے کہ ایسے افراد کے خلاف تحقیقات ہوں گی جو بدنیتی پر مبنی منظم سوشل میڈیا مہم چلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، افراد کے خلاف، ان کے خلاف اس کی تحقیقات ہوں گی۔ اور پھر یہ جو JIT ہے یہ مجرموں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کے لیے سفارشات بھی دے گی۔ آپ کو یاد ہوگا، اچھا اس میں IG جو اسلام آباد ہیں وہ اس کے سربراہ ہوں گے، اور اس میں FIA، CTD اور پولیس کے افسران بھی شامل ہوں گے۔ گزشتہ دنوں جب پولیس اور FIA نے PTI کے سیکریٹریٹ پر چھاپہ مارا تھا تو وہاں سے کچھ ایسی چیزیں ملی، آپ کو یاد ہوگا کمپیوٹرز، یہ وہ ان کے جو ٹیکنالوجی والے آلات تھے وہ سارے پولیس نے اور FIA نے قبضے میں لے لیے تھے۔ اب جب ان کی وہ فرینزر کہہ لیں یا ان کو کوڈ شوڈ کھول کے چیک کیا جا رہا ہے جو اس میں مواد ان کمپیوٹرز میں تھا، ان اکوپمنٹ میں تھا، تو وہ بڑا خوفناک حقائق پر مبنی ہے۔ اور اسی وجہ سے پھر رؤوف حسن جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہے ان کو بھی حراست میں لیا گیا، اور ایک ان کے جو وہاں پہ سوشل میڈیا کے ہیڈ تھے یہاں پہ احمد وقاص جنجوعہ، ان کا جب موبائل فون جو ہے وہ دیکھا گیا، اس کو چیک کیا گیا تو اس میں چونکا دینے والے انکشافات ہیں۔ اور ہمارے سینئر ساتھی ہیں برادرم وقار ستی صاحب، انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ اس موبائل کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں، ایسے ایسے شرفاء کے نام ہیں، ایسے ایسے ڈالر مافیا کے نام ہیں جو کہ PTI سے یا PTI کے سہولت کاروں سے اچھا خاصا مال بٹورتے ہیں۔ کون کون کہاں سے جو ہے وہ ہدایات لیتا ہے، کون کون سے شرفاء ہیں، وہ سب اور جو ہے وہ پھر اس میں ایک ایک چیز اس میں درج جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو یہ جو چشم کشا حقائق ہیں جب یہ سامنے آنا شروع ہوں گے، ابھی تو
ادارے اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اسی خوف سے، اسی ڈر سے کہ یہ حقائق سامنے نہ آئیں، پی ٹی آئی نے ابھی سے وہ فوج کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کا بیانیہ شروع کر دیا ہے کہ فوج نیوٹرل ہو جائے، پیچھے ہو جائے۔ آج علی مین گنڈا پور نے بھی کہہ دیا، کل عمران خان اور کا پیغام ان کی بہنوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے وہ دیا۔ بات تو وہی ہے جو میں نے کل کہی تھی کہ یہ فوج کو نیوٹرل کرنے والا ان کا جو بیان ہے وہ ایک اصل میں ایک این آر او جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے، وہ اس کی ایک شکل ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اور ابھی یہ بھی ہے، کل فیاض الحسن چوہان نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں وہ ایک لیٹر لکھ رہے ہیں آرمی چیف کے نام، جس میں وہ باقاعدہ درخواست کریں گے کہ 9 مئی کی عام معافی دے دی جائے، ہمارے لیڈر کو جو ہے وہ چھوڑا جائے، اور جو ہے وہ آپ جو ہے وہ درگزر کریں، آپ اس کے جو ہیں وہ ہمارے ملک کے سربراہ ہیں۔ تو کافی وہ سنا جا رہا ہے کہ وہ لیٹر بھی لکھا جا رہا ہے، تو وہ ایک دانہ ڈالا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن وہاں سے خاموشی ہے، ابھی تک مکمل خاموشی ہے، کوئی جواب اس حوالے سے وہاں سے جو ہے وہ نہیں آیا ہے۔ اچھا، یہ تو ملکی بات ہو گئی، اور اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی بات ہے کہ 23 جولائی کو ایک مذاکرہ ہوتا ہے لندن میں، ایک کمیٹی روم میں 20-22 جو ہاؤس آف لارڈ ہے لندن کا، جس کو وانے بالا بولتے ہیں، اس کے لوگ ممبران اکٹھے ہوتے ہیں، زلفی بخاری بھی وہیں پہ ہوتے ہیں، مہربانو قریشی بھی وہیں پہ ہوتے ہیں۔ اس مذاکرے کا جو میزبان ہے وہ ایک یہودی ہے، یہودی لارڈ، اس کا نام ڈینیل ہینن ہے، وہ اس کا میزبان ہے، اس کے سارے اخراجات اٹھاتا ہے، اور پھر پاکستان کے خلاف وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں، عمران خان کے اوپر ظلم و ستم کی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، اس کی رہائی کے مطالبات کیے جاتے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا رونا رویا جاتا ہے۔ تو وہ یہ جب، کیونکہ وہ سرمایہ کاری تو ہوئی ہے، جو قیدی 804 ہے اس کے اوپر، تو وہ پھر لارڈ ڈینیل ہینن جو ہیں وہ ایک یہودی ہیں، اور وہ اس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو یہودی لابی کی فنڈنگ ہے عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے، وہ بھی فل ٹائم جو ہے وہ ایکٹنگ ہے، اور اسی میں اس حوالے سے ایک ٹویٹ کر دیا ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے، تو وہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا، وہ ٹویٹ بڑا چبھا، وہ ٹویٹ، اور وہ ہوتا وہ ہو گیا، وہ ظاہر انگلش میں تھا یا اردو میں تھا، تو وہ پہنچ گیا اس لارڈ ہینن تک، تو انہوں نے اس کا گوگل ٹرانسلیٹ کرایا، تو گوگل جب ٹرانسلیشن کی گئی تو واپس سے باہر ہو گیا، اور پھر وہ ڈینیل ہینل وہ اپنے ممبران کو، اور اس کی آڈیو ہے اس میں وہ پڑھ کے بھی سناتا ہے کہ جس میں کہتا ہے کہ یہ ایک پاکستانی ایم پی کا ٹویٹ ہے، یعنی کہ ممبر آف پارلیمنٹ کا ٹویٹ ہے، جس کا تعلق حکمران جماعت سے ہے۔ اس نے ٹویٹ میں جو کہا اس سے فرق نہیں پڑتا میرے آئرش اور یہودی ہونے سے متعلق، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے ہم وہ جان رہے ہیں اور اس پر تشویش ہے۔ تو اس کے اوپر ہنا پرویز بٹ صاحبہ کا بھی رد عمل آیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہودی لابی کے زیر اہتمام اس ایونٹ کو بے نقاب کیا تھا، تو اس ایونٹ کے یہودی منتظمین کو اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ میرے ٹویٹ کا گوگل ترجمہ کر کے اس ٹویٹ کو پڑھا گیا، تو انہوں نے کہا جب جب پاکستان کے خلاف سازش ہوگی ہم اسے بے نقاب کرتے رہیں گے، ان کو مرچیں لگتی ہیں تو لگتی رہیں۔ تو یہ گوگل کی دھونی بڑی مشہور ہے کہ جو کسی کے جن نکالتے ہیں نا، جن بھوت، تو پھر ہمارے دیہاتوں میں نا وہ ہم اس کو کہتے ہیں ایک نا گوگل ایک جڑی بوٹی سی ہے، تو وہ اس کو آگ میں ڈال دیں نا، اس کی سمیل بڑی تیز ہوتی ہے، تو ہم اس کو کہتے تھے گوگل کی دھونی، وہ پھر وہ کہتے تھے یہ گوگل کی دھونی جس کو دے نا اس کا جن نکل جاتا ہے بھوت میں۔ آج کل بھی وہ جو ہے نا پیر فقیر گاؤں دیہاتوں میں گوگل کی دھونی دیتے ہیں، تو وہ وہ گوگل کی دھونی ایسی وہ ٹرانسلیشن ہوئی ہے کہ وہ چبھی ہے جا کر لارڈ ہینن کو، تو پھر ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے گوگل کی جو دھونی دی ہے اس سے ان کی چیخیں کافی اوپر تک گئی ہیں۔ تو ہنا پرویز بٹ صاحبہ کو یہ ہے کہ اب وہ لگی رہے اس طرح کی گوگل کی دھونیاں دیتی رہا کریں، اور لال مرچوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس میں نمک بھی کافی ڈال لیں، پھر اس میں گوگل میں لا لیں، تو یہ یہودی جو ہیں وہ مزید اس سے پھر تپیں گے، اور ان کی جو چھینکیں تک جو ہیں وہ بند نہیں ہوں گی، مسلسل وہ پھر آپ کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے، کھانس کر اور چھینکیں مار مار کے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اچھا جی، علی ظفر صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، انہوں نے آج ایک ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دیا ہے، موٹے موٹے اس کے پوائنٹ جو ہیں
وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ریفرنس انہوں نے دائر کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں آرٹیکل 209 کے مطابق، کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ چیف الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمیشن کے کسی ممبر کو ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وہی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا جو طریقہ کار ایک جج کو ہٹانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا فورم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ چیف الیکشن کمیشنر اور اس کے ممبران نے بار بار جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے، 90 دن میں انتخابات نہیں کروائے، اور وہ مسلسل عدالتی فیصلوں کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اپنی غیر جانبداری برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے ہیں، تو لہٰذا جو چیف الیکشن کمشنر ہیں جو سکندر سلطان راجہ صاحب اور ان کے باقی جو چاروں اراکین ہیں، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کارروائی کرے اور ان کو جو ہے وہ عہدوں سے جو ہے وہ ہٹایا جائے۔ تو یہ اب کونسل کے پاس معاملہ کیا ہے، ظاہر جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر، ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ یہ ایک سیاسی انہوں نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے صرف الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ بڑھانے کے حوالے سے، حالانکہ الیکشن کمیشن کا اس حوالے سے جو موقف ہے وہ متعدد بار جو ہے وہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی جانب سے یہ بات جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا فیصلہ جو ہے وہ آتا ہے، کیونکہ یہ لمبا معاملہ چلے گا، اتنی بعض تو وہ پھر باری بھی نہیں نہ آتی، کیونکہ یہ پروسیجر شروع ہوگا تو پھر شواہد اور دستاویزات ہیں وہ اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ دینی جو ہے وہ پڑتی ہیں۔ تو یہ 3 امپورٹنٹ چیزیں تھیں، تو میں نے کہا کہ آپ کے نالج میں لے آئیں کہ بہت خوفناک انکشافات ہوئے ہیں یہ جو ان سے موبائل ڈیٹا سے، اور وہ اسی وجہ سے فوج کے ساتھ اب وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت نے آج ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی پیشکش کی تھی جس کو انہوں نے مسترد کر دیا بیرسٹر گوہر نے۔ آج مصدق ملک نے پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کہا جی ہم ان کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، آئیں بیٹھے، لیکن انہوں نے مسترد کر دی بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ غیر پارلیمانی ہے، پہلے دھمکیاں دیتے ہیں پھر پیشکش کرتے ہیں۔ اصل میں وہ اس وجہ سے مسترد کر دی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پیشکش پنڈی سے آئے، وہ چاہتے ہیں کہ پیشکش پارا سے آئے، تو پھر ہم ان کو قابل قبول ہے، اور ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے مراکز وہاں پہ ہیں، وہ ان کے ساتھ آج کل جو ہے وہ اپنی وہ میل جول بڑھانے کے چکر میں ہیں، لیکن وہاں سے ابھی تک خاموشی ہے، بلکہ انہوں نے تو اپنے دروازوں کے اندر جو ہے وہ مکمل جو ایلفیل ڈال لی ہے کہ وہ کوئی مذاکرات کا دروازہ کھولنے کو تیار نہیں، وہ کہتے جو بھی بات کرنی ہے آپ حکومت سے کریں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔